ایک اور نئی ویڈیوز میں آپ کے پاس حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹاپ 10 بزنسز یا جو زیادہ پروفیٹیبل بزنسز ہیں اور جن میں پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ کون سے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل والے بزنسز اپنی لسٹ میں نے شمار کیے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کی آج آنے والی ویڈیو میں اسی کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ بزنسز کون سے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے بزنسز کے بارے میں بتاؤں، آپ اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں اور میری ویڈیو میں شمار ہو جائیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے۔ دوستوں، میرے عزیز دوستوں، جو نمبر 1 بزنس ہے جو میں نے آپ کے لیے سجیسٹ کیا ہے وہ ہے فش بزنس۔ یہ فش کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے جس کو آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، اس فش بزنس کو انہینس کیسے کرنا ہے۔ تو بیسیکلی فش بزنس میں ہم فش کو ایک بریڈنگ فش ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہم یہاں پر راہو فش لیتے ہیں جو بہت ہی زیادہ بریڈ کرتی ہے، اور ایک بنگشیش فش بھی ہے، لیکن جو راہو فش ہے وہ اپنے ایک سیزن میں 1,50,000 ایگز ہمارے پاس یہاں پر وہ لے کرتی ہے، اور ان ایگز کو اگر ہم پر ایگ 2 روپیز کا بھی اگر ہم اس کو سیل کریں، اس کے فش کے جو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم 2 روپیز پر ایگ پہ سیل کریں تو وہ ہمارے پاس 3 لاکھ روپیز پروفٹ بنتی ہے، یعنی کہ ایک فش ہم نے 3 لاکھ روپیز پروفٹ کی ہے۔ یعنی کہ اس فش کے جتنا بھی بزنس ہے اس میں پروفٹ کا مارجن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اپ ٹو 70 to 80% ہمارے پاس اس میں پروفٹ آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ تر لوگ فش کے بزنس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں پروفٹ کا مارجن زیادہ ہے، اور اس میں آپ کو محنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی لیکن پروفٹ بھی اسی طرح کا آپ کو ملے گا۔ تو فش کا بزنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا ہے، اگر کوئی فش کا بزنس کرنا چاہے تو اس کو پروفٹ بھی بہت زیادہ ہو۔ سیکنڈ بزنس ہے میں نے آپ کے لیے سجیسٹ کیا ہے وہ ہے پولٹری کا بزنس۔ پولٹری کا بزنس ہر دور میں ہی ایک اہم بزنس رہا ہے، اور اس کے جو سمجھنے والے لوگ ہیں اور جو یہ بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح اس چیز سے واقف بھی ہیں کہ اس پولٹری کے بزنس میں لاس کے چانسز منیمم سے منیمم ہو جاتے ہیں اور پروفٹ کے چانسز میکسیمم سے میکسیمم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ پولٹری کا بزنس ہوتا ہی ایسے ہے۔ آپ نے جسٹ ایک اپنے بنڈل آف چکنز لینا ہے، اپنے مرغیاں اپنے پاس آپ نے اسٹور کر لینی ہیں، اور پھر ان میں سے ایگز وغیرہ آپ نے لے کروانے ہیں، اور پھر ان ایگز سے آپ نے اگر آپ پر ایگ بھی سیزن کے ریٹ کے 2 to 3 روپیز اگر زیادہ بھی بیچ دیں تو وہ بھی آپ کو کافی زیادہ سارے پروفٹ میں آتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے صرف ایک بنڈل آف ہینز لینا ہے، مطلب آپ کو مرغیوں کا بنڈل لینا ہے، اور پھر اس میں سے ایگ کو بریڈ کروانا ہے، اور پھر آپ کے آگے وہ سیل ہوں گے بہت ہی اچھی اماؤنٹ میں، اور پروفٹ کا مارجن بھی 50 to 60% ہے اس سب میں۔ دوستوں، جو نمبر 3 بزنس میں نے آپ کے لیے سجیسٹ کیا ہے وہ بزنس ہے آئس کریم مشین کا یا کافی مشین کا۔ دیکھیں جی، آئس کریم مشین کی اگر ہم بات کریں تو وہ 2 لاکھ روپیز کی نیو پرچیز ہوتی ہے، بٹ اگر ہم اس کو سیکنڈ ہینڈ پرچیز کرنا چاہیں تو وہ 70,000 to 1 لاکھ تک پرچیز ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کافی مشین کی تو اس کی جو رینج ہے وہ 120 to 150,000 روپیز تک ہے۔ اور اگر ان کے لینے کا کیا فائدہ ہے اور ان سے ہمارے بزنس کا کیا فائدہ ہے، دیکھیں اگر آپ پارٹ ٹائم یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ بزنس ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی پارٹ ٹائم اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے، آپ 10 منٹس یا آپ 1 آور اس بزنس کو دیں، اور انشاءاللہ یہ مہینے میں اور 2 مہینے میں اپنی اس کی میکسیمم یہ ہے کہ یہ 2.5 منتھس میں اپنی جو انویسٹمنٹ اماؤنٹ ہے وہ کلیئر کر دیتا ہے۔ اٹ مینس 3,20,000 کا آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے، ایک آئس کریم مشین آئے گی وہ بھی نیو، اور ایک پھر کافی مشین آئے گی، اس کا 3,20,000 کا آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور 2.5 منتھس میں میکسیمم یہ آپ کو اپنا آؤٹ پٹ دے گی، اور انشاءاللہ آپ کی انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ بھی کلیئر کر دے گی، اور اس سے آپ 2.5 منتھس کے بعد آپ کا پروفٹ گین ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آئس کریم اور کافی مشین ہے وہ ایک ایسی پلیس پر ہو، ایسے مرکز میں ہو کہ وہ آپ کو پروفٹ بھی اپنے آپ کے اکارڈنگ دے۔ عزیزو، جو چوتھا پوائنٹ میں نے آپ کے لیے اور چوتھا بزنس ہے جو پروفیٹیبل بزنس ہے جو میں نے آپ کے لیے سوچ رکھا ہے وہ ہے رکشا کا۔ دیکھیں اگر آپ رکشا پرچیز کرتے ہیں، آپ بینک میں سے نکلواتے ہیں تو یہ 2 لاکھ روپیز کا آپ کو پرچیز ہوگا نیو ون،
بٹ اگر آپ سیکنڈ ہینڈ بھی لیتے ہیں تو 1 لاکھ to 150,000 تک آپ کو یہ پڑ سکتا ہے، لیکن اس کی ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ ہے مارکیٹ میں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک دن پہ بھی کسی ڈرائیور کو وہ 400 روپے میں آپ سے آسانی سے لے لے گا، تو یہ میکسیمم ٹو میکسیمم ہمارے پاس 9 منتھس میں اپنی جو انویسٹمنٹ کی آپ کی اماؤنٹ ہے، آپ نے 2 لاکھ انویسٹ کیے یا 1,50,000 انویسٹ کیے، تو 9 منتھس کے اندر میکسیمم اپنے اماؤنٹ کو کلیئر کر دے گا. اس لیے رکشہ بزنس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے کہ اس 9 منتھ کے بعد آپ کا پروفٹ سٹارٹ ہو جائے گا. 9 منتھ کے اندر اندر آپ کی انویسٹمنٹ کی جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ کلیئر کر دے گا اور اس کے بعد آپ کا پروفٹ سٹارٹ ہو جائے گا. اس لیے رکشہ کو زیادہ بھی امپورٹنس دی جاتی ہے، اور یہ ایسا کام ہے جو نہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، اور اس میں لاس کے چانس بھی بہت کم ہیں. اس میں پروفٹ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو زیادہ یہی سجیسٹ کروں گا، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے انویسٹمنٹ بہت کم ہے، تو آپ رکشہ یا اس کو لے کر آگے جو یہ رینٹ پر دینے والا کام ہے، یہ بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل ہے. تو میرے عزیزوں، میں جو آپ کے لیے 5واں بزنس لے کر آیا ہوں، یہ 5th پوائنٹ ہے میرے بزنس کا، اور یہ بہت ہی ایک آج کل کے دور میں بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل ہے، اور زیادہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کریم اور اوبر کا بزنس بہت ہی زیادہ ہے. آپ کوئی بھی کار اپنی آپ شو روم سے نکلوا سکتے ہیں، نیو ون اگر آپ نکلواتے ہیں یا سیکنڈ ہینڈ نکلواتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. جتنا اپنے بزنس میں آپ نے گڈ ڈالنا ہے وہ اسی کے مطابق میٹھا ہوگا، اور پھر وہی آپ کو اسی کے اکارڈنگ آپ کی پروفٹ بھی ہوگی. تو اس لیے گاڑی جتنی اچھی ہوگی اتنا زیادہ پروفٹ ہوگا. اور کریم اور اوبر کا یہ بہت زیادہ فائدہ ہے کہ یہ ان سائڈ دا سٹی آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ جتنی بھی آپ کی بنتی ہے رائڈ کی، وہ آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ آپ کی طرف پہنچا دیتا ہے. لیکن اگر آپ آؤٹ سائڈ دا سٹی جاتے ہیں پھر یہ اس کے ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں، بٹ ان سائڈ دا سٹی رہتے ہوئے آپ کو لاس کے چانسز بہت کم ہیں اور پروفٹ کے چانسز بہت زیادہ میکسیمم ہو جاتے ہیں. اس لیے لوگ زیادہ تر کریم اور اوبر پر کرتے ہیں کام، کیونکہ یہ ایک آن لائن بزنس ہے اور اس میں پروفٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور ٹریفک بھی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کو ایک دن کی زیادہ پیسنجرز اور یہ زیادہ چیزیں ڈرائیوز وغیرہ زیادہ ملتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کام بھی زیادہ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا، اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس ایک کار ہے اور آپ بزنس کے سوچتے ہیں، تو آپ اس پر کام کر کے دیکھیے. انشاءاللہ آپ کو پروفٹ ہوگا، اور وہ بھی زیادہ والا. میرے عزیزوں، میں آپ کے لیے جو 6 بزنس لے کر آیا ہوں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ بزنس ہے، اور وہ میرا بھی تھوڑا فیوریٹ بزنس ہے. وہ ہے کار پارکنگ. دیکھیں جی، آج کل کے آپ دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ کارز کی ویلیوز کافی بڑھ چکی ہیں، اور ہر بندہ اپنے پاس کار رکھنے کو ایک عزت سمجھتا ہے، کار کو اپنی ایک عزت سمجھتا ہے. اور کار تقریباً پاکستان کی پاپولیشن میں 60 to 75% یا 60 to 65% پرسنس کے پاس یا آدمیوں کے پاس یہ کار کی جو اویلیبلٹی ہے یہ اویلیبل ہے. اور جیسے کہ کار کے زیادہ ہونے سے اور بازاروں میں رش وغیرہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، اور لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی کار کو ایک سیفیبل پلیس پر اپنی کھڑا کر سکیں، اور ان کو اس چیز کی انشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ کار کا کوئی ڈیمیج اور نقصان نہ ہو. اس لیے وہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں پارکنگس کو. اس لیے پارکنگ کا کام اس لحاظ سے کافی زیادہ ہے کہ اگر آپ کی کار پارکنگ بہت ہی مرکز جگہ پہ ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایک پلاٹ لے لیا ہے، ایک آپ نے جگہ لے لیا کار پارکنگ کی رینٹ پر، اس کے لیے آپ نے ایک کوئی بھی ورکر وہاں پہ کھڑا کر دیا، اور اس کو ایک ڈیجیٹل مشین کے تھرو ٹکٹس وغیرہ آپ نکالتے ہیں، وہ ڈیجیٹل سسٹم ہو جائے گا. اس میں آپ کو لاس کا بہت کم چانسز ہوں گے. اس لیے کار پارکنگ آج کل کے دور میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور لوگ زیادہ زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پروفیٹیبل بزنس ہے. اس میں آپ کی انویسٹمنٹ کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس میں جسٹ پروفٹ گین کرنا ہے. انویسٹمنٹ آپ نے وہی کرنی ہے جو آپ نے اس کار پارکنگ، یا اگر آپ کا اپنا پلاٹ ہے یا آپ کی اپنی جگہ ہے، تو اس میں آپ کو ٹوٹل اس میں پروفٹ ہوگا. اس میں کوئی بھی آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس چھوٹا موٹا جو بھی آپ نے کرنا ہو، ڈیجیٹل مشین ہو، ورکر کی سیلری ہو، بس وہی دینی ہے، اور باقی تمام کا تمام آپ کی پروفٹ ہو. اس لیے یہ بھی بہت ہی اچھا کام ہے، اور آج کل کے دور میں لوگ زیادہ تر یہی کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں بھی آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کار پارکنگ والی جو یہ ایک اچھا بزنس ہے، اس کو لازمی اڈاپٹ کریں. تو میرے عزیزوں، میں نے جو آپ کے لیے 7th بزنس یا 7واں بزنس آپ کے لیے جو کہ بہت ہی پروفیٹیبل بزنس ہے، اور یہ بزنس ہے ریئل اسٹیٹ کا. لیکن یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں چلنا ہی چلنا ہے. اس کی نہ چلنے کی کوئی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس نہ چلے، کیونکہ یہ ایک ایسا بزنس ہے
جو کہ ہر منتھ میں، ہر سیزن میں، ہر ایئر میں اپنا جو کام ہے وہ انشاءاللہ بڑھاتا ہی جاتا ہے۔ دیکھیں آپ ریئل اسٹیٹ میں اپنا کوئی بھی ہاؤسز وغیرہ پرچیز کر کے ان کو سیل کر سکتے ہیں، آپ ہاؤسز سیل کر کے کمیشن اپنی لے سکتے ہیں، آپ ریئل اسٹیٹ میں کوئی بھی پلاٹ وغیرہ خرید کر اس کو سیل کر سکتے ہیں، اور اس میں پروفٹ کا مارجن بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کمیشن وغیرہ والا کام بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک گھر بیچنے میں زیادہ 5% اس میں آپ کی کمیشن ہوتی ہے، اور اس کے حساب سے آپ کافی زیادہ پروفٹ بھی گین کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اچھے آپ اسپیکر ہیں اور آپ بول سکتے ہیں، اور آپ میں اگر آپ یہ ڈیلنگ اور یہ ریئل اسٹیٹ کو تھوڑا بہت جانتے ہیں تو اس کام میں بڑھیے آگے، اور یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ اس میں انشاءاللہ کوشش کریں، پروفٹ اور عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کا کام دگنا اور چگنا کر دے گی، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ نے محنت بھی کرنی ہوگی، اس لیے محنت کیجئے اور اسی کا پھل پائیے۔ جو میں آپ کے لیے 8 والا بزنس لے کر آیا ہوں وہ بزنس ہے کار واش کا بزنس۔ دیکھیے کار واش کا بزنس یہ ہے کہ لوگ اس میں اپنی مشینز، موٹر وغیرہ اس میں جو ہوتی ہے وہ اس میں پرچیز کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ اس میں انویسٹمنٹ صرف یہی ہے کہ آپ کو جو بھی موٹر ہوگی وہ پرچیز کرنی پڑے گی آپ کو، اور ورکرز کی سیلری ہے، اور جتنے بھی اکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں اس میں کار واش میں اور اس میں سروس اسٹیشن میں، یہ آپ کو پرچیز کرنے پڑیں گے۔ بٹ یہ فرسٹ ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے، اس فرسٹ ٹائم کی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ میکسیمم 9th منتھ میں یا 1 سال میں اپنا یہ بزنس انویسٹمنٹ کور کر لیتے ہیں، جس کے بعد ٹوٹلی آپ کا پروفٹ ہوتا ہے، اور جسٹ آپ نے ورکر کی سیلری اور جگہ کا رینٹ دینا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے یہ میکسیمم 40 to 50% اس میں پروفٹ ہے، اور یہ بھی کوئی برا بزنس نہیں ہے بلکہ بہت ہی اچھا بزنس ہے، اور جو لوگ اس بزنس میں کافی مہارت رکھتے ہیں وہ اس بزنس کو جانتے ہیں کہ اس میں کتنا پروفٹ ہے، اور میں تو آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہی بزنس اچھا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ بزنس کیجئے، باقی عزت اور جلد دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور پروفٹ ہو یا لاس ہو ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے، اور آپ اس میں کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اچھا کرے۔ عزیزوں جو میں 9th بزنس آپ کے لیے سوچ کر لایا ہوں وہ ہے فوٹوگرافی کا بزنس، کیونکہ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل پیپلز میں اور لوگوں میں یہ بہت زیادہ آپ کریز دیکھ سکتے ہیں کہ جو پکچرز کا کریز لوگوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، کہ ایک دوسرے سے پکچرز کمپیئر ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ میری پکچر زیادہ اچھی آئی ہے، اور میری پکچر اس کیمرے سے ہے، میری پکچر اس کیمرے سے ہے، تو لوگ فوٹوگرافی کی طرف کافی زیادہ ایوالو کر رہے ہیں، اور پکچرز کوالٹی کی طرف بھی زیادہ آج کل توجہ دینے لگے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو فوٹوگرافی کی دنیا میں ایک چینج آیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کے بزنس میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، اور فوٹوگرافی کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے جس میں انویسٹمنٹ بہت کم ہے، اور آپ کی سکلز پہ لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جتنی آپ کی سکلز ہوں گی، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بزنس جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کی سکل کی، ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ کی، ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کی توجہ کی، جتنی آپ اس میں فوکس کریں گے آپ کا بزنس انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ فوٹوگرافی کا بزنس میں صرف یہی ہے کہ آپ نے کیمرے کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، ایک اچھا کیمرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے کچھ ٹولز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس کچھ سکلز ہونی چاہیے جس کی بنا پر آپ یہ کام کریں گے، اور انشاءاللہ یہ پروفیٹیبل بزنس ہے، اور کافی لوگ اس کو اڈاپٹ کر چکے ہیں اور ان کو پروفٹ بھی ہوئی ہے۔ جو میں آپ کے لیے 10th والا بزنس لے کر آیا ہوں وہی کافی اچھا بزنس ہے، یہ سافٹ ویئر بزنس ہے یا سافٹ ویئر ڈیولپنگ بزنس ہے، اس میں آپ کو ITs کے کورس کرنے پڑتے ہیں، اور یہ سافٹ ویئر ڈیولپنگ کورس ہوتے ہیں جس میں آپ پروگرامنگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ ایپس، اور یہ کچھ کرنے کے بعد آپ اس میں اچھا بزنس کر سکتے ہیں، آپ آن لائن اس میں کام کر سکتے ہیں، جیسے آپ انفلوئنسر بن سکتے ہیں، اور اس میں کافی زیادہ سے زیادہ کورسز آ جاتے ہیں، جیسے فائور پہ آپ کام کر سکتے ہیں، کینوا ہے اپلیکیشن اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے آن لائن جو آج کل بزنس ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا کہ آن لائن بزنسز کو آج کل لوگ زیادہ پریفر کرنے لگے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ زیادہ تر آن لائن بزنسز، اپنا کوئی بھی بزنس ہے اس کو آن لائن موڈ پہ رکھیں، تو اس لیے آپ کو ٹریفک بھی زیادہ ملے گی، آپ کو جو کسٹمرز ہیں ان کی جو نمبر آف کسٹمرز ہیں وہ بھی بڑھیں گے، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ آپ کی سیل کے ساتھ ساتھ آپ کی پروفٹ بھی انکریز ہوگی، اور آپ کا جو بزنس ہے وہ زیادہ زیادہ انہینس ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہی سجیسٹ کروں گا آپ کو کہ جو بزنسز میں نے آپ کو سجیسٹ کیے ہیں ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے، جس میں آپ کی انویسٹمنٹ جتنی کم سے کم ہو اتنی کر کے، تاکہ آپ کو لاس کے چانسز بھی اتنے ہی کم ہو، انویسٹمنٹ کر کے اپنا کام کریں، اور اپنے دل اور جان سے کام کریں، اور باقی
اپنا اس میں پھل دینے والا، اس میں آپ کو پروفٹ دینے والا اللہ کی ذات ہے. وہ جتنا بھی پروفٹ دے گا اسی میں آپ راضی ہو جائیے گا. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی دوبارہ سے آپ کی طرف آؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. باقی مجھے کمنٹس کرتے رہیے گا کہ میں کیسی ویڈیوز بناؤں، اور اس کے بارے میں مجھے بتاتے رہیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.